شاعری دونوں سے خوب واقف ہوں، ان میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ تو ولید کی یہ بات سن کر پھر وہ بولے تو ہم ان کو جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ ولید نے کہا کہ وہ جادوگر بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں تو جادوگروں کو خوب جانتا ہوں کہ وہ نہ وہ کسی جادوگر کی طرح وہ تفرقے اندازی کرتے، نہ کسی شخص، نہ اس کے باپ آدمی یا اس کی بیوی بھائی کے درمیان دشمنی یا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ولید بن مغیرہ نے کہا، بھائی مجھے تو صادق القول معلوم ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں ایسی جو ہے وہ ایسی وہ گہرائی ہے اور اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ جب یہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے مغیرہ کو بدلنے میں ناکام رہے تو جو لوگ قرآن کو جعلی کہتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا، ان سب کو جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو آخرکار وہ لوگ رفتہ رفتہ جو ہے وہ مان گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کہی تھیں سب باطل تھیں، یعنی کہ ان کی گمراہی، ان کے جو اظہار تھا اس سے پتہ لگ گیا ان کا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء میں جو اس کی آیت نمبر 48 ہے، تو اللہ فرماتا ہے دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے یہ کیا کیا مثالیں بیان کر رہے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو ان کے لیے راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ تو جابر بن عبداللہ کے والے سے روایت کے ایک روز قریش جمع ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس شخص کو دیکھو جو کہانہ شعر گوئی اور جادوگری میں سب سے آگے ہے، اس نے ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا اور ہمارے کام کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہمارے دین کو یہ برا بلا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس شخص کو بھی دیکھو جو اس کے پیچھے کھنچا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن یہ لوگ سن کر بولے کہ ہم تو کسی ایسے شخص کو عتبہ بن ربیعہ کے سوا کسی کو نہیں جانتے جو اس کی طرف مائل ہو یا اس سے ہم کلام ہو سکتا ہو۔ یہ سن کر بولے کہ وہ شخص اے عتبہ بن ولید تم ہو۔ تو وہ ان کو لے کر عتبہ بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ام عبداللہ سے بہتر سمجھتے ہیں؟ یہ سن کر جب آپ خاموش رہے تو اس نے پوچھا، کیا آپ خود کو ام عبد المطلب سے بہتر سمجھتے ہیں؟ جب یہ اس سوال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو وہ بولا، میرے خیال میں آپ ایسے نہیں ہیں جو اپنے بزرگوں سے محبت نہ کریں، پھر اگر آپ ان بزرگوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے، اور پھر آپ اپنے بزرگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں تو انہی معبودوں کو کیوں نہیں مانتے جنہیں آپ کے بزرگ جو ہیں ان کو معبود مانتے جن کو؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دعوی نبوت سے آپ کی قوم میں ایک پھوٹ پڑ گئی ہے، ان کا کام بگڑا ہے اور آبائی مذہب کو معیوب عیب والا سمجھا جا رہا ہے؟ غیر عرب کہنے لگے ہیں کہ عربوں میں ایک بہت بڑا کاہن اور جادوگر آ گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پھر بولا، اگر تمہیں روپے پیسے اور مال و دولت کی خواہش ہو تو ہم تمہارے قدموں میں ان کے انبار لگا دیں، اگر تمہیں اقتدار چاہیے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں، ہم تمہیں دے دیں گے، اور اگر تم عرب کی خوبصورت ترین دوشیزہ جو ہے عورت کو چاہتے ہو تو اس کے خواہش مند ہو تو ہم وہ بھی فراہم کر دیں گے، بلکہ ایسی جمع کر دیں گے۔ تو آخر صحیح آپ کیا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طویل گفتگو سن کر ارشاد فرمایا، کیا تم سب کچھ کہہ چکے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جو ہے کلام پاک فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یعنی یہ کتاب اتاری ہے بڑے رحمان کی طرف سے جو کہ لوگوں کو، ایسی کتاب ہے جس کی آیت واضح تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور قرآن عربی میں زبان میں نازل کیا گیا اس لیے کہ وہ قوم سمجھ سکے۔ سورہ فصلت میں کی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح آیت نمبر 13 سورہ فصلت کی اس کی بھی تلاوت فرمائی، یعنی کہ جس کا مطلب کہ اب بھی یہ لوگ روگردہ ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب سے ڈراتا ہوں، آسمانی عذاب سے جو کہ عاد اور سمود کی طرف ہوئی تھی۔ تو اس کے اوپر اس کا کلام پاک کا اثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلام پاک سن کے عتبہ بولا کہ آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ کا یہ جواب سن کر عتبہ قریش کے پاس واپس چلا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی کام بنا عتبہ سے، کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنا چاہا انہوں نے؟
تو عتبہ نے بولا کہ نہیں، میں نے ان سے بہت زیادہ سوال کیے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔